اور یہ مجنوں بن گیا. پیارو اگر عاشق بننا ہے تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق جیسا بنو. میرے نبی جب ہجرت کر کے چل دیتے ہیں, دشمن پیچھے سے ہیں, ابو بکر ساتھ میں ہے, غار ثور پہ چڑھ رہے ہیں. پہاڑی کا یہ عالم حاجی لوگوں نے دیکھا ہوگا, نوکیلے پتھر لگے ہیں, چڑھنا بڑا مشکل ہے. نبی چڑھ رہے ہیں, نبی چڑھ رہے ہیں, ابو بکر صدیق بھی ساتھ میں ہے, پیچھے دشمن ہے, قتل کرنے کے لیے تیار ہے. میرے نبی بھی جا رہے, ابو بکر صدیق بھی جا رہے. ذرا پیار دیکھنا, پاؤں سے میرے آقا کے تھوڑا تھوڑا خون چھنکنے لگا. ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے, دامن پھیلا لیا. آقا میں نے آج تک اپنے لیے کچھ نہیں مانگا ہے, آقا کچھ مانگنا چاہتا ہوں. پیارے آقا کچھ عطا فرمائیں گے. کہا کیا مانگنا چاہتے ہو؟ ابو بکر یہ مانگنے کا ٹائم ہے, پیچھے دشمن ہے, جلدی چلو, پہاڑی میں چھپنا, غار ثور میں. اللہ اللہ. ابو بکر صدیق کہہ رہے آقا ایک قدم بھی آگے نہیں. آقا آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا. آقا مجھے مانگنا, آقا مجھے عطا کریں گے. اب بتاؤ کیسا موقع ہے. نبی نے فرمایا ابو بکر مانگو. کیا مانگنا چاہتے ہو؟ جب تمہارا پیار اگر برس رہا ہے تو ادھر سے بھی عطا کا سیلاب چلے گا. مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. وہ کہنے لگے آقا مجھے دولت نہیں چاہیے, تخت و تاج نہیں چاہیے, روپیہ نہیں چاہیے, حکومت نہیں چاہیے, شہرت نہیں چاہیے, پھر کیا چاہیے؟ آقا آپ میرے قدموں پہ آپ میرے کاندھوں پہ بیٹھ جائیں اور میں آپ کو لے کر کے اوپر چڑھوں. اللہ اللہ ذرا سوچو, اکیلے خالی چڑھنا مشکل ہے, 1-2 کلو وزن لے کے نہیں چڑھا جائے گا, مگر نبی کو کاندھوں پہ بٹھا کے کیسے چڑھیں گے؟ یہ کیسا عشق ہے. ابو بکر کو پتا ہے اگر نبی کاندھے پہ بیٹھ گئے تو میں نہیں چلوں گا, پھر نبی لے کر کے چلیں گے. اللہ اللہ. میرے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے ابو بکر بیٹھ جاتا ہوں. نبی بیٹھ جاتے ہیں. تاریخ گواہ ہے ابو بکر صدیق جب لے کر کے چلے وجد میں آ جاتے ہیں. ابو بکر صدیق نے پہلے پاؤں پکڑے تھے, سینے پہ لگا لیے تھے, اب تو پاؤں بھی چھوڑ دیے, وجد میں آ گئے, پیار میں آ گئے اور ہاتھ چھوڑ کے چلنے لگے. نبی سر پہ ہاتھ پھرا کر کے کہنے لگے اے ابو بکر کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ لیکن ابو بکر نہیں سن رہے, یہاں تک کہ اور پیار بڑا اور پیار بڑا. میرے نبی کے تلووں کو چومنے لگے. کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ او لوگوں, پیار کرنے والوں, محبت کرنے والوں سنو, ابو بکر صدیق کا جملہ بھاری ہے. ابو بکر صدیق بولے آقا کچھ نہیں بولے, کچھ تو. کہا آقا اپنی معراج کر رہا ہوں. کہا کیسی معراج؟ کہا قرب خاص میں جانا, آپ کی معراج اور آپ کے تلووں کا بوسہ دینا ابو بکر کی معراج. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کاندھے پہ بٹھا کے حسن حسین کو گھوم رہے. اب تھوڑا سا اور آ جاؤ حضرت عمر کی طرف. اللہ اللہ ذرا غور کرو, اس بات پر توجہ رکھنا. یہ حضرت عمر, حضرت عمر کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ تھا. عبداللہ ابن عمر, سننے کی بات ہے. عبداللہ ابن عمر دروازے پہ کھڑے تھے اور حضرت عمر اندر کسی سے بات کر رہے تھے, کسی کو جانے کی اجازت نہیں. حضرت امام حسن آئے, نبی کے شہزادے آئے. اب حضرت عمر سے ملنے کے لیے پیار دکھا رہا ہوں. آج ہم کیا ہیں, یہ بڑے بڑے صحابہ حسن حسین سے جو پیار کرتے تھے, جب ملنے کے لیے آئے, اللہ, حضرت امام حسن نے دیکھا
انہوں نے دیکھا دروازے پہ بیٹے کھڑے ہیں. جب بیٹے ہی کوئی اجازت نہیں ہے تو کسی دوسرے کو اجازت کہاں ہوگی؟ کہا کیسے کھڑے ہو؟ کہا اندر ابا جان مصروف ہے، کسی ضروری کام میں ہے، کسی ضروری کام میں بات میں. حضرت امام حسن واپس آ گئے. اللہ اللہ کچھ دنوں کے بعد جب حضرت عمر کو حضرت امام حسن ملے تو ہاتھوں کو چوما اور کہنے لگے اے شہزادہ رسول، بہت دنوں سے ملاقات کو نہیں آئے ہو، کیا کوئی بات ہے؟ تم نے اپنی خیریت نہ دی نہ لی، کیا کوئی بات ہے؟ ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت امام حسن بولے اے امیر المؤمنین، میں تو آیا تھا مگر آپ اندر کسی ضروری کام میں تھے، مصروف تھے، اور آپ کے بیٹے دروازے پہ کھڑے تھے تو میں اندر نہیں آیا. میں نے سوچا جب بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر دوسرا کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ اللہ جب اتنا سنا تو حضرت عمر کی چیخ نکل گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کھڑے ہو کر کے کہا شہزادے ذرا ہاتھ بڑھا دو. جب ہاتھ بڑھایا پکڑ کے چوم لیا اور چومنے کے بعد آپ نے اپنی پگڑی اتاری، اپنا ماما اتارا اور ایک طرف کو رکھ دیا اور رو کر کے آنکھ میں آنسو تھے، جلال تھا، اپنے بال پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہنے لگے اے نبی کے شہزادے، یہ جو میرے سر پہ عزت کے بال ہیں یہ سب تمہارے نانا کی وجہ سے ہیں، تمہارے خاندان کی وجہ سے ہیں. عبداللہ ابن عمر ہوں گے یا کوئی اور ہوگا، کوئی میرا انتظار کرے، پوری دنیا انتظار کرے، مگر آل رسول میرے دروازے پہ انتظار کرے، یہ عمر کی غیرت کو گوارا نہیں دیتا. اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور لوگ باتیں بناتے ہیں یہ سیدنا حضرت عمر ہیں. اللہ ان کی وہ باتیں اٹھا رہا ہوں کہ جو ان سے پیار تھا. اب ذرا ایک چیز اور سنو گے تو مچل جاؤ گے. حضرت یاد آ رہی مجھے، ایک مرتبہ مدینے میں کسی کا انتقال ہو گیا اور جیسے ہی مدینے میں انتقال ہوا ان کی خواہش تھی کہ کوئی سیدزادہ آل رسول نبی کا شہزادہ ہماری نماز جنازہ پڑھائے گا. اللہ اللہ امام حسین پاک نماز کے لیے بلا لیے گئے. توجہ رکھنا، نماز امام حسین پاک پڑھانے کے لیے آ گئے. بڑے بڑے صحابی تھے، بڑے بڑے عالم تھے، اس دور کے بڑے بڑے مفتی تھے، مگر امام حسین کو بلایا جاتا ہے. مدینے میں اگر کسی کا انتقال ہوتا تھا تو دعا کے لیے امام حسین یا نبی کے گھرانے کے کسی بچے کو بلایا جاتا تھا. اللہ اللہ جب بلا لیا گیا آپ جنازے کے قریب گئے، آپ نے اپنی جوتی شریف ادھر اتار دی اور جیسے ہی جوتی شریف اتاری ہے اب جو تھا آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی. نماز جنازہ پڑھانے کے بعد لوگوں نے ہاتھوں کو چوما، لوگوں نے ہاتھوں کو بوسا دیا، لوگ اپنے سر پہ ہاتھ رکھوانے لگے، لوگ دعائیں کرنے لگے اور کہنے لگے، دیکھنے لگے تک تک کہ ارے یہی وہ شہزادہ ہے. اگر نبی حالت سجدے میں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اگر پیٹھ پہ حسین سوار ہو گئے تو نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، کوئی اور شہزادہ نہیں، وہ یہی شہزادہ ہے، لوگوں کا دیکھا ہوا تھا. اب ذرا سنو، توجہ غور کرو. لوگوں نے ہاتھوں کو چوما، حسین پاک سے اپنی درخواست رکھی، دعا کرنا، یہ دعا کرنا، وہ دعا کرنا. اس کے بعد حسین پاک اپنی جوتیوں کی طرف آئے اور جب جوتیوں کے پاس آتے ہیں تو دیکھا ایک بزرگ
شخص ہیں جن کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے، وہ امامہ پہنے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے امامے کا شملہ لیا، یہ شملہ لیا اور لے کر کے حسین پاک کی جوتی صاف کرنے لگے۔ اللہ اللہ ذرا غور کرو، رومال سے صاف کرنا الگ ہے، دامن سے صاف کرنا الگ ہے، کسی اور کپڑے یا برش وغیرہ سے صاف کرنا الگ ہے، پانی وغیرہ سے دھونا الگ ہے، اپنا امامہ اس کا شملہ اس سے صاف کرنا۔ کوئی محبت کے آخری درجے پر بیٹھا ہوگا، بولو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب جوتی صاف کی جا رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اب لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، امام حسین پاک کے جوتی صاف کر دی اور جوتی جب پہنائی، اللہ اللہ اور ہاتھ پاؤں پہ لگایا اور اپنے ہاتھ کو چوم لیا۔ اس نبی کے شہزادے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ اللہ حسین بھی رو دیے، اور جیسے ہی آنکھوں میں آنسو آئے کہنے لگے اے بزرگ شخص اپنا چہرہ تو دکھا دو، کون اتنی محبت کرتا ہے؟ اہل بیت سے محبت کرنے والے کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ حشر کے میدان میں سینے سے لگا سکوں۔ اللہ اللہ جب اتنا کہا، انہوں نے اپنا چہرہ کھولا۔ او لوگوں سنو، تو چہرہ جس کا کھلا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کیا بات ہے بھئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ بہت لوگ آج باتیں کرتے ہیں الٹی سیدھی، صحیح بتا رہا ہوں، مجھے بولنا نہیں چاہیے مگر جملہ بول دیتا ہوں جب خون گرم ہوتا۔ جنہوں نے اگر حسین پاک کے نانا کی شریعت کے خلاف قدم اٹھایا اور ان کو بدنام کیا، انہیں ذلت کا، رسوائی کا چہرہ دنیا میں بھی دیکھنا پڑا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ جن سے تقریباً 5000 حدیثیں مروی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تقریباً 5000۔ پوچھا کیوں؟ ایک نے پوچھا کیوں؟ کہ اگر تمہاری ماں حسین کی ماں کی طرح تو دکھاؤ، تمہارے بابا حسین کے بابا کی طرح تو دکھاؤ، تمہارے نانا یا نانی حسین کے نانی یا نانا کی طرح ہو تو دکھاؤ۔ اب شاعر یہی کہتا ہے، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، بولو یا حسین۔ یا حسین، اگر دل پگھل گیا ہو تو سارے لوگ بولنا یا حسین۔ یا حسین، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، بولو یا حسین۔ بچوں ایک بات بتا دوں، تم محنت بہت کرتے ہو اور یہ بدر العلوم با فیض مدرسہ یہ بھی بتائے دیتا ہوں، یاد رکھنا یہ میری بات ہلکے میں مت لینا بیٹا، میں نے بھی یہاں بہت کھایا، مگر سنو پیارے محنت بہت کرتے ہو، اگر ان نبی کے شہزادوں سے محبت کرو گے تو کتنے بچے ان کا نام واضح نہیں کروں گا، ایسے بھی ہیں جن کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا مگر آج وہ اچھے عالم بن چکے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، محبت سے بولنا ہوگا۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، بولو یا حسین۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، اور فرش زمین سے عرش تک ہے شہرا حسین کا، اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، یعنی خاندان بے مثل ہے جہاں میں
حسین کا، بولو یا حسین، بولو یا حسین، بولو یا حسین، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، کیوں؟ سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، سبحان اللہ، نانا حسین کا، سلطان دو جہاں